انشورنس کا یہ بڑا کرٹیکل کویسچن ہے، کیونکہ اس میں بعض لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی اسلام پر بھی بعض اوقات اعتراض تک پہنچ جاتے ہیں لوگ، کہ یار یہ ایک شخص کی مر جاتا ہے، اس کے پیچھے بیوی بچے تباہ برباد ہو جائیں، تو اس میں آخر کیا اسلام کو اعتراض ہے انشورنس میں؟ اور اس میں بھی اب ایک اسلامک انشورنس بھی آ گئی ہے، تکافل جسے کہتے ہیں، تو کیا اس کو مطلب ہے اسلام کو اس پہ اعتراض ہے یا نہیں؟ نہیں، اسلام کو انشورنس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے تو بار بار یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ ہمیں اختلاف ہے انشورنس کمپنیوں کا جو کاروبار کا طریقہ ہے وہ سودی ہے. اگر ان کا کاروبار کا طریقہ سودی نہ ہو اور وہ انشورنس کریں تو انشورنس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. ہمارے آفس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرائیورز ہیں، کسی نہ کسی سے ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے. تو ڈرائیورز نے آپس میں مل کے ایک چھوٹا سا تکافل بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر مہینے 50 روپے اس فنڈ میں دیتے ہیں. اور ہمارے آفس کی پالیسی ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا نا ٹھیک ہے تو ڈرائیور نے اپنی بھی گاڑی ٹھیک کروانی ہے، دوسرے کی بھی، چاہے غلطی کسی کی بھی ہے. اور یہ صحیح ہے، کیونکہ میں نے دیکھا سرکاری ڈرائیور عموماً بدماش ہوتے ہیں، بڑی بسوں میں بیٹھے ان کو پرواہ نہیں ہوتی اسی سرکاری ہے عموماً، بالکل ایسے، باقی بیچارے سہم کے چل رہے ہوتے ہیں. جب ان کے اوپر یہ تلوار لٹکے گی نا کہ ہم نے ٹھیک کروانا ہے تو کافی حد تک سہمیں گے. تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو وہ پھر وہ جو انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے اس میں سے وہ پیسے لے کے تو وہ گاڑی کو ٹھیک کروا دیتے ہیں. وہ مشترکہ فنڈ ہے، انشورنس کی یہ ایک فارم ہے. یہ ہمیں اس سودی معاملات سے ہے. ہم انشورنس کو تو کوئی بھی نہیں غلط کہتا. انشورنس کو غلط اس لیے ڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ سودی کام کے اوپر آپ سے پیسہ لے کے سودی کاموں میں لگاتے ہیں، یا حکومت پہ سود کو سودی قرضہ دیتے ہیں، اس سے سود لیتے ہیں، اسی میں سے آپ کو ڈیویڈنڈ دے رہے ہوتے ہیں. اس سے اختلاف ہے، اصل ایشو یہ ہے. ٹھیک. اچھا، ایک بھائی نے تجویز دی ہے جی کہ جو قبر کے اوپر جا کر جو سما کا جو عقیدہ ہے نا، ایک تو یہ دور سے آپ کریں، تو ایک کیا کہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے سلام وغیرہ کیا جائے نا، اس پر الگ سے ایک لیکچر تفصیلی ریکارڈ کرایا جائے. ہوا ہے تفصیلی لیکچر ریکارڈ، مسئلہ نمبر 117A اور 117B عذاب قبر کے اوپر. اس میں نے یہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. اور ایک الگ سے کلپ ہے، وہ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا مردے بھی بولتے اور سنتے ہیں؟ تو وہ آپ وہ کلپ اسی میں سے 117B مسئلے میں سے نکلا ہوا ہے. اور مسئلہ نمبر 5 حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ جہاں جہاں سننا ثابت ہے ہم مانتے ہیں، جہاں پہ ثابت نہیں ہے دھکے سے ہمیں کو منوا نہیں سکتے. انشورنس ایجنسیز کے بارے میں سوال ہے کہ انشورنس ایجنٹس جو ہوتے ہیں ان کی انکم حلال ہے یا حرام؟ انشورنس اپنی ذات میں بالکل ایک جائز چیز ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس کے اوپر لکھ بھی دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میری سائٹ سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے، اور میری کتاب مقامات میں بھی موجود ہے. انشورنس اپنی ذات میں بالکل ایک جائز معاملہ ہے، اس کو سمجھنے میں ہمارے علماء سے غلطی ہوئی ہے. اس کے اندر جو ایک قباحت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ جو سرمایہ جمع کرتی ہیں اس کو آگے پھر بعض اوقات سودی کاروبار میں لگا دیتی ہیں. لیکن یہ وہ خرابی ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے. یہ تو حکومتیں بھی یہی کر رہی ہیں، باقی نظم معیشت بھی یہی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی تکلیف میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرتے، وہ پورے نظام کی درستی کے بعد ہی بہتر ہوتی ہیں. تو انشورنس اپنی ذات میں بحیثیت ایک ادارے کے بالکل جائز ہے. جی سوال رمضان سے. The question posed by Salman Haidar just came on the Facebook. Sir, is life insurance halal? A similar question is asked on the WhatsApp message by Muhammad Tariq from Pakistan. Is it permissible to have life insurance? Life insurance per se is not haram in Islam, because you have to tie a camel. But today, since most of the life insurance is related with riba, so riba-based life insurance, interest-based life insurance is haram, because interest is the 12th major sin in Islam. In today's world, most of the life insurance are related with interest and riba-based system. So any life insurance or any insurance, whether it be car insurance, any insurance which is linked with riba or linked with interest, it is haram. What do? They take your money, they take the money from thousands of people, from tens of thousands of people, they pool it together and they take your premium, they put it in a bank or they put it in a money-based instrument where you get fixed money on fixed period of time. And based on the returns they get, they use that returns in taking care of the people, a person who has died or a person who had an accident. So this system based on riba is haram. But we have an Islamic alternative called as takaful. In the takaful system, in the Islamic life insurance system, what they do, the money you give, they invest in a halal investment. It is not riba based,
It is halal as per the Islamic Sharia, and the returns they get from this halal based investment, they utilize for taking care of a person had accident or a person died. So if it is an Islamic life insurance based on the taqaful, based on the Islamic Sharia, then life insurance per se is halal. But if it's based on a non-Sharia compliant or a riba based or interest based, it is haram. اصل میں یہاں اس کو کہوں گا آپ سے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو اس وقت انشورنس کا نظام ہے وہ لازماً گتھا ہوا ہے سود کے ساتھ، لہذا اس شکل میں جو اس وقت انشورنس ہو رہی ہے وہ تو حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر پیور انشورنس کی بات اگر کی جائے جس کے اندر کہ کوئی سودی معاملہ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی پھر وہ جو ہے وہ نفع دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہ سارا معاملہ ہے۔ اسی لیے جس نے کوئی بڑا بینک بنایا اس نے 7 انشورنس کمپنی بنا لی، حبیب بینک بن گیا، حبیب انشورنس کمپنی بن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ آدم جی بینک تھا، آدم جی انشورنس بن گئی۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں تک ایک مثلاً یہ کہ ایک انشورنس اس طرح کی ہے کہ چند تاجر جو ہے وہ بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا ماہانہ ہم سب جمع کریں گے تاکہ ہم میں سے اگر کسی کو بڑا لاس ایک دم ہو جائے تو ہم اس کو کمپنسیٹ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، تو اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، جائز ہے۔ یہ تو ایک کوآپریشن ہے، کوآپریٹیو ایک آپ نے بنا لی ہے، اس کوآپریشن کے حوالے سے اس کو کون حرام کہے گا؟ لائف انشورنس کا معاملہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے ایک چانس اس نوعیت کا کہ آپ نے انشورنس کرائی ہے، 10 لاکھ کی انشورنس لی ہے، آپ نے ابھی 2-3 پریمیمز ان کے دیے ہیں کہ آپ کا حادثہ کے اندر انتقال ہو گیا، اب اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، یہ آپ نے ہاؤ ڈڈ یو ارن اٹ؟ تو شریعت کے جو بھی جائز ذرائع ہیں ارننگ کے، ان میں کسی میں یہ فال نہیں کرتا۔ یہ تو چانس کی بات ہو گئی، جیسے جوئے کے اندر چانس ہوتا ہے، آپ کا داؤ لگ گیا تو آپ کو جو ہے وہ 12 ہو گئے، اور نہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی اپنی رقم بھی گئی۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے جتنا بھی رقم جو ہے دی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اس وقت تک رہیں۔ میں پورے نظام کو چونکہ جانتا نہیں ہوں، اس لیے میں اس میں رائے ویسے دیا نہیں کرتا۔ اس میں میرے بیٹے سے آپ ذرا بات کر لیجیے کہ کسی وقت آ کر جنہوں نے PhD کے کورسز مکمل کیے ہوئے ہیں اسلامک اکنامکس میں، عاطف وحید، تو وہ ہمارے وہاں قرآن اکیڈمی میں بیٹھتے ہیں، تو کبھی دن میں آ کے بات کر لیجئے۔ لیکن یہ چند باتیں وہ تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو میرے سامنے واضح تھی وہ میں نے واضح کر دی۔ دیکھیں، جو انشورنس کمپنیاں جو کچھ کر رہی ہیں، جو مروجہ انشورنس ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ پاک قطر تکافل کا جو سسٹم ہے وہ وقف پول کی بیس پر ہے، یعنی آپ بجائے کسی کمپنی کو، یعنی افراد کو پیسے دینے کے بجائے کہ آپ افراد کو پیسے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نقصان ہو گیا تو یہ افراد میرے ساتھ تعاون کریں گے، یہ کمپنی میرے ساتھ تعاون کرے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ چند شرکاء مل کر ایک وقف پول بناتے ہیں۔ تکافل میں یہ ہوتا ہے، اس پول میں کچھ اماؤنٹ جمع ہوتی ہے، اس اماؤنٹ کو وقف کر دیا جاتا ہے، اور وقف ایسے نہیں کیا جاتا کہ جو بھی مستحق آئے گا، بلکہ وقف ایسے کیا جاتا ہے کہ جو اس پول میں اتنے پیسے دے گا اس کو فلاں حادثے کی صورت میں اس کے ساتھ اتنا تعاون ہوگا، اور وہ تعاون اس کے اماؤنٹ کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا اس کے ساتھ زیادہ تعاون ہوگا، جو کم پیسے دے گا اس کے ساتھ کم تعاون ہوگا۔ یہ ایک لم سم خاکہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بیان کر رہا ہوں، میں نے تکافل پہ 1 سال کام کیا ہے، تو میں صرف ایک مختصر سا خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو دارالعلوم کرنگی کے حضرات جو ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، بڑے علماء ہیں، اور خاص طور پر حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے یہ نظام بنا کے دیا اور وہ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کچھ علماء کو اس پہ تحفظات ہیں۔ جو حضرات جائز کہتے ہیں وہ مشہور دلیل ہے ان کی کہ بھائی جو تعاون، جب پول کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے جو اماؤنٹ کی صورت میں، تو جب اس تعاون کرنے والے کے ساتھ حادثے کی صورت میں تعاون کیا جائے گا تو اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اس نے پول کو پیسے دیے ہیں، بلکہ اس لیے کیا جائے گا کہ وقف کی جو شرائط میں سے یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ تعاون کریں گے ان کے ساتھ اتنی حد تک تعاون کیا جائے گا، تو وہ یعنی جن کے لیے موقوف ہے نا یہ رقمیں، تو وقف کی شرائط کی وجہ سے ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، پیسے کے بدلے میں، یعنی پیسے کے عوض کے طور پر پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ تو جب یہ عقد معاوضہ ہی نہیں ہے تو لہذا اس پہ سودی احکام یا غرر کے احکام جاری نہیں ہو سکتے، یہ ایک مشہور جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس پہ کام کیا جامعۃ الرشید میں، یہاں جامعہ کے بعض بڑے سینئر علماء کو اس پر اعتراضات ہیں، اور وہ مضبوط اعتراض یہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وقف کے احکام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ایک عام آدمی کے ساتھ آپ مالی لین دین کرتے ہیں
اس میں غرر کا کسی حد تک تحمل کیا جاتا ہے. لیکن کیا اتنی چھوٹ ہے کہ آپ وقف پول کے ساتھ پیسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وقف پول بھی پیسے ہی کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ بھی مشروط ہے, اگرچہ وہ اس طرح سے مشروط نہیں ہے کہ شروع میں آپ کے ساتھ یہ شرط لگی ہو کہ میں شرط پہ دے رہا ہوں کہ وقف پول میرے ساتھ تعاون کرے گا, بلکہ وہ آپ نے للہ فلہ دے دیا, لیکن پہلے سے وقف میں یہ ریٹرن میں موجود ہے کہ جو اس کے ساتھ اتنے پیسے دے گا اس کے ساتھ حادثے کی صورت میں اتنا تعاون ہوگا. تو میری رائے یہ, میں تو ناقص, یعنی مجھے تو اتنے بڑے علماء کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری رائے, لیکن بہرحال جو ٹوٹا پھوٹا ہم نے جو تھوڑا بہت اس پہ کام کیا ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ جائز معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ اگرچہ وقف کے ساتھ تعاون کی اور وقف کی شرائط میں لچک رکھی ہے شریعت نے, کیونکہ ایک باہمی تعاون کا ادارہ ہے یہ, تو اس میں وہ احکام نہیں ہوتے جو ایک فرد واحد کے ساتھ آپ لین دین کے وقت جو احکام ہوتے ہیں. لیکن اتنی چھوٹ بھی میرا خیال ہے, ہمارا خیال ہے, جو بڑے حضرات ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ بالکل پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ مشروط ہو. اس میں یہ کہنا کہ وہ مشروط نہیں ہے, شرط الواقف کنس سے شار ہے, وہ تو بہت زیادہ یعنی طے شدہ ہے, عدالت میں آپ کیس بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ربا کا شبہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ غلط ہے. شبہ ربا کے لیے تو عین ربا ہونا ضروری نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. ادارہ ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے تحت اپنے مالی معاملات کو انجام دیتا ہے. میں اس بورڈ کا سربراہ ہوں اور میرے ساتھ مفتی سید صابر حسین صاحب اور مفتی سید زاہد سراج قادری صاحب اس شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں. اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ شریعہ بورڈ سے منظور شدہ ہیں, اور جہاں جہاں یہ ادارہ سرمایہ کاری کرتا ہے اس کی منظوری شریعہ بورڈ سے لیتا ہے, اور شریعہ بورڈ اس کی باقاعدہ نگرانی کرتا ہے. گزشتہ سالوں میں جو اس کی ممبرشپ لینے والے حضرات انتقال کر گئے, ان کی کفالت کی رقوم الحمدللہ باقاعدگی سے ادا کی جاتی رہی ہیں. میں تمام ناظرین و سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ادارے کے معاملات شرعی اعتبار سے درست سمت میں چل رہے ہیں. آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں, اور فیلڈ میں ہمارے کئی علماء ہیں جو اس ادارے سے وابستہ ہیں اور وہ بھی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. یہاں میں اس امر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تکافل کے شعبے میں صرف داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ کے شرعی معاملات کو اپنے شریعہ بورڈ کے ہمراہ دیکھتا ہوں. بہت سے حضرات مختلف تکافل کمپنیز کے حوالے سے مجھ سے سوال کرتے ہیں. میرے نزدیک اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ جس ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہونا چاہتے ہیں اس کے شریعہ بورڈ سے رہنمائی حاصل کیا کریں. انشورنس کے میدان میں بہت سے کاروباری ادارے اپنے کلائنٹس کو میرا فتویٰ دکھاتے ہیں. ان سے میری گزارش یہ ہے تمام متعلقہ حضرات سے
کہ ہمارے نزدیک انشورنس جائز نہیں ہے، صرف تکافل جائز ہے، اور ہمارے جاری کردہ فتوے کی تطبیق یا اطلاق یا انٹرپریٹیشن غلط انداز میں نہیں کرنی چاہیے۔